ڈیفینس میں واقعہ ہوا, 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, 2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی ایک 2 بیٹے ہوں گے, بہت پڑھایا بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا, دین اور مذہب تو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا, تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا, وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا مزید بہن بھائی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. توکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے, کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے, تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو. تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے, مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے. وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا بنگلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں, اب دیواروں نے, بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا. میاں بیوی اکیلے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی. اب کیا ہوا کہ جی میں, وہ بزرگ نے جو ہے نا, جب 60 سال کے ہو گئے اور دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا, تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا, کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو, وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے, یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس. وہ چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں, میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کے ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ. میرے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد, تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی, بچے ہیں تمہارے, تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ. یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, کائنڈلی آپ ایسا مت کریں. اصل کیا ہے ترقی, اکنامکلی انسان کو کیا ہونا, آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم اب آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے, ابا نہیں جانا چاہتے. جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں, تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا. بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے. ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے, یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنایا چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی, اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے. وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت. اس کی میں نے ملازمت کی ہے, کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے, اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے, بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں, بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا, کوئی خدمت کر لیتا, کہیں ہسپتال لے جانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی, پورا 1000 گز کا بنگلہ, ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی. کہ ان بےغیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس, یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں, اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے, اس چوکیدار نے خدمت کی, پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. ابا کی بلا کے ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاءاللہ, بہت نیک تھے, چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی. تو چاند پہ فری غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھائی یہ بنگلہ تھا ابا کا, فلاں. چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس ویس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کم بختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی